السلام علیکم ناظرین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک مرتبہ سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی پڑ گئی تھی۔ اس وقت اللہ عز و جل کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 9 برس تھی۔ اس زمانے میں مکہ المکرمہ کے لوگوں میں ایک رواج بنا تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے موت سے بھر دیتے تھے، اور پھر موت کے بھرے ہوئے اس برتن کو بڑے بڑے سردار، مکہ کے امیر ترین لوگ اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈبا کر کسی بھی کام کو کرنے کی قسم کھایا کرتے تھے، اور اس طرح سے بارش شروع ہو جاتی تھی۔ مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس میں ایک جانور کا موت بھروایا۔ پھر اس برتن میں لوگوں نے اپنے اپنے ہاتھ ڈالے اور قسم کھانے لگے، مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں اور ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ شریف کے پاس جائیں گے اور اس وقت تک کعبہ شریف کی دیوار کو پکڑے کھڑے رہیں گے جب تک بارش نہیں آ جائے گی۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی، آدھی رات کو سب کے سب کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ موت سے بھرے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھانے والے لوگوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی تھے۔ اب آدھی رات کا وقت آیا تو چچا ابو طالب بھی مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ جب بھتیجے محمد نے چچا کو جاتے دیکھا تو عرض کی، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ چچا عرض کرنے لگے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہمارے مکہ میں سوکھا آ گیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، چچا جان کیا میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو چچا نے عرض کی، بیٹا وہاں تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، میں بھلا تمہیں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ اگر میں تمہیں لے جاؤں گا تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ کیا کہیں گے؟ لہٰذا ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضد کرنے لگے، چچا جان مجھے بھی آپ ساتھ لے چلیں، اگر وہ بڑے بڑے لوگ اعتراض اٹھائیں گے تو میں وہاں سے چلا آؤں گا۔ ابو طالب تو پہلے ہی بھتیجے سے بہت محبت فرماتے تھے، آپ کے اس قدر اسرار کو آپ منع نہ کر سکے اور آپ نے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا، اور آپ اپنے ہمراہ مکہ لے جانے لگے، اور ادھر مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ کل ملا کر وہاں 32 لوگ جمع ہو گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بالکل پاس کھڑے ہونے کی قسم کھائی تھی، یہ وہ لوگ تھے جو مکہ کے بالکل پاس کھڑے تھے، باقی بچے، بوڑھے، عورتیں مکہ سے دوری کے فاصلے پر تھیں۔ جب ان لوگوں نے محمد کو اپنے پاس کھڑا دیکھا تو ابو طالب کو آنکھ دکھائی اور کہنے لگے، اے ابو طالب کیا تمہیں معلوم نہیں یہاں پر وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جنہوں نے برتن میں ہاتھ ڈالا تھا، اور یہی لوگ بارش مانگ سکتے ہیں؟ یہ سننے کے بعد چچا بھتیجے سے کہنے لگے، بیٹا تم پیچھے چلے جاؤ اور پیچھے جا کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ لہٰذا آپ وہاں سے جا کر لوگوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئے، اور ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر عرض لگانا شروع کر دی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی لیکن پانی نہیں آیا۔ صبح کے بعد اب سورج سر پر آ گیا تھا، مکہ کے یہ لوگ پانی مانگتے رہے، اے کعبہ کو بنانے والے پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب تک آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیواریں گرم ہو چکی تھیں، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے آ کر کسی نے ابو طالب کو پکڑا۔ ابو طالب نے دیکھا تو پیچھے بھتیجا ننھا بچہ تھا۔ آپ نے محمد کو پاس کھڑا دیکھا تو غصہ آ گیا اور کہنے لگے، یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا مجھے پانی طلب کرنے دیجیے، اللہ میری ضرور سن لے گا۔ لہٰذا آپ نے کہا، جاؤ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہ لوگ پھر سے کھڑے ہو کر پانی طلب کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ اسی حالت میں 3 دنوں تک کھڑے رہتے ہیں مگر پانی نہیں آتا۔ 3 دنوں کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں۔ ابو طالب غصے میں بولتے ہیں، محمد تم پھر سے آ گئے؟ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگتے ہیں، میں یہاں آپ سے کوئی عرض کرنے نہیں آیا
بلکہ آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے چچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ لہٰذا محبت بھرے انداز میں پھر ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، چچا مجھے پانی طلب کرنے دیجیے، میں کچھ کہوں گا پانی آ جائے گا۔ ابھی آپ بات کر ہی رہے تھے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی، تو ان 32 لوگوں میں سے ایک کہنے لگا، اے لوگوں پانی آ گیا۔ تو لوگ کہنے لگے، اے بے وقوف، ابھی تو کہاں پانی آیا ہے، ابھی تو سارے جہاں میں سوکھا پڑا ہے۔ اس نے کہا، محمد کو میں نے پانی طلب کرنے کی بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ لوگوں نے کہا، اگر ایسا ہے تو محمد کو کوشش کر لینے دو۔ ننھے محمد نے ان لوگوں سے کہا، تم سارے لوگ پیچھے چلے جاؤ۔ لہٰذا ان میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، لیکن 12 لوگ اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور کہنے لگے، ہم عرب کے بڑے امیر ترین لوگ ہیں، اس بچے کے پیچھے کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، لہٰذا ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے اپنی چادر اتاری اور فرمایا، اے لوگو پیچھے چلے جاؤ، اگر محمد پیچھے چلے گئے تو مکہ میں قیامت آ جائے گی۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ لوگ تو پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے، لہٰذا ان لوگوں کی گزارش پر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ گئے۔ اس وقت اللہ نے ہمارے محبوب کے بارے میں فرما دیا کہ ابھی تو محمد 9 سال کی عمر کے ہیں، تو آج پورا مکہ ان کے پیچھے ہے۔ آج مکہ کے بڑے بڑے سردار مقتدی ہیں اور ننھے محمد ان سب کے امام ہیں۔ وہ سردار غصے میں تھے، زور زور سے کہنے لگے، اے محمد اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب تم پانی طلب کرو اور بارش شروع کرواؤ۔ لہٰذا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا تھوڑا چہرہ ہی آسمان کی طرف اٹھایا تھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونے لگے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو آسمان سے بارش ہونے لگی۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے ہی ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ اس طرح سے مکہ کے لوگ خوش ہو گئے اور بارش میں بھیگنے لگے اور جھوم جھوم کر یا محمد کہنے لگے اور اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں آسمان سے ندا آئی، اے محبوب آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھانے کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ اگر انگلی کا اشارہ کر دیتے تو ہم بارش شروع کر دیتے۔ یہ تھی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ ربیع الاول کے صدقے، ماہ ربیع الاول کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ